الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بلسان النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آفتاب ماہتاب حسین کلی تیرے پاک جمال تو وار دیواں آفتاب ماہتاب حسین کلی تیرے پاک جمال تو وار دیواں جو من لیلۃ القدر دی رات والا تیری زلف دیوال تو وار دیواں دارا اتے سکندر نوشیروانو تیرے حبشی بلال تو وار دیواں دارا اتے سکندر نوشیروانو تیرے حبشی بلال تو وار دیواں صابر سارے سردار زمانیاں دے بی بی زہرا دے لال تو وار دیواں حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کی جس رب کریم و قدیر نے مجھے آپ سب کو خلق فرمایا، درود و سلام اس ذات بابرکات پہ جس ذات بابرکت کی وجہ سے یہ خلق وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنا ذکر اور اپنے بندوں کا ذکر سننے کی توفیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا، شان والا، مقام والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کو مالک ہے۔ جس کے پاس جو عزت ہے وہ رب کی دی ہوئی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزتوں سے نواز دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے اور رب دن پالن والے تو تمام مخلوق کو پالنے والا کون ہے؟ رب اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، سجدے دے لائق، منگن دے لائق، حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا میرا رب ہے۔ میرے رب دی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، میرے رب دی صفات جیسی کسی دی صفات نہیں۔ رب کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، رب کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ جو سمجھتا ہے کہ رب جیسا کوئی ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک کا گناہ معاف ان الشرک لظلم عظیم،
سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر رب و ترزق کو منتشا، رزق دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ سورہ ہود پارہ 12 جیڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض، زمین وچ کوئی زی روح ایسا نہیں، کوئی چوپایا، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی انسان جس دا تعلق مخلوق نال ہے۔ اللہ کی فرمانا ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین وچ کوئی بھی جان ایسی نہیں، الا علی اللہ رزقھا، جیدا رزق رب دے ذمے نہ ہوئے، جیدا رزق رب دے ذمے نہ ہوئے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقِرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا، تے اللہ جاندا ہے کہ اس کا رزق کہاں ہے، او دا رزق کتھے، اور اس نے کتھے اس نو پہنچانا ہے۔ یعنی اللہ نو پتہ ہے کہ انہوں اس جانور نو، اس درندے نو، اس پرندے نو، اس کیڑے مکوڑے نو رب رزق کیویں دیونا ہے۔ اور فرمایا کلٌ فی کتاب مبین، اے سارا اس روشن کھلی تے صاف کتاب وچ موجود ہے۔ ہن اس آیت کریمہ تو پتہ چلدا ہے کہ ہر انسان تے انسان ہیں، 18,000 مخلوق ہے، ہر مخلوق دا رہن سہن الگ ہے۔ پرندیاں دا رہن سہن، پرندے گھونسلے چ رہندے جی، پھر درندیاں دا رہن سہن الگ ہے، حشرات کیڑے مکوڑوں کا رہنا سہنا الگ ہے، ان کے گھر الگ ہے، ان کی خوراک الگ ہے، پھر انسانوں کا رہن سہن الگ ہے، ہر چیز کی خوراک الگ ہے، ہر چیز کی خوراک کی کمیت الگ ہے، وزن الگ ہے، ہر چیز کا کھانا الگ ہے۔ تو اللہ کریم نہ صرف ہر چیز، ہر مخلوق، ہر خلق کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، بلکہ رب اپنی مرضی سے سب کو غذا پہنچا بھی رہا ہے۔ اللہ سارے نو دیندا پیا ہے۔ اس واسطے سانوں اپنے رب تے پورا یقین رکھنا چاہیے کہ رزق سانوں وہ ملنا ہے جڑا رب ساڑی قسمت وچ لکھیا ہے، لیکن رب انجے نہیں دیندا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ بندہ آکھے بھئی اللہ رزاق ہے، تے اللہ آسمان تو سونے چاندی انجے سٹیندا نہیں، اللہ وسیلے کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ اپنی قدرتوں کو ظہور کرتا ہے تو وسیلے کے ساتھ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں بندے کو عطا کروں، لیکن بندہ بھی کچھ کرے۔ اگر تو تے میں محنت کرسائیں، کسب کرسائیں، کوئی کام کرسائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پا دے سی۔ اور اگر ویلے رسائیں، مسیح تے بیٹھے رسائیں بے اللہ دے سی، اللہ دے سی، اللہ دے سی، تے اللہ ایسے بیکار بندے نو دیندا نہیں۔ ہاں اگر معذور ہے بندہ، اپا آجے کچھ کر نہیں سکدا، موڑ تے اللہ سبب بنا دے گا، لیکن اگر معذور نہیں، اپا ہی نہیں، تے انجے منگدا ودا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رزق دیتا ہے اور بندے کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ پہ توکل رکھے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام زیدی علیہ الرحمہ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کس طرح دیتا ہے اور بندے کی قسمت میں کس طرح لکھا ہے۔ تو آپ نے آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ واقعی دیتا ہے، اللہ واقعی دیتا۔ امام زیدی گھر سے نکلے، جنگل کی طرف عازم سفر ہوئے، ویران جنگل میں گئے جہاں کوئی بندہ چھیڑو جاندہ نہ آئی اس جنگل، ادھے آپ نے رخ کر لیا۔ جنگل ہے جناب، پہاڑ آئی، پہاڑ ایک غار آئی، تے ویران آبادی تو بہت دور، تے بندہ بھول کے بھی اس پاسے نہ ہی ٹپدا۔ حضرت امام زیدی اس مقام پہ پہنچ کے غار میں جا کے بیٹھ گئے، عبادت کرنے لگ گئے کہ دیکھتے ہیں
کہ آج کا لقمہ اگر میری قسمت میں ہے تو مجھے ملتا ہے کہ نہیں. یہ قسمت دی گل ہے. رب نے لقمے دانے دانے تے کھاون والے دا نام لکھے ہوئے ہوندا ہے, اور دانا پیدا بعد میں ہوتا ہے, نام بندے کا پہلے درج ہوتا ہے. یہ ہے وہ طرز کو منتشا, یعنی جس دانے پہ بندے کا نام ہونا وہی بندے کی قسمت میں ہوتا ہے, اور جس دانے پہ بندے کا نام نہ ہونا, اگر نصیبوں میں قسمت میں پانی نہیں ہے نا تو پانی نہیں ملے گا. رزق نہیں ہے تو رزق وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزق. رب نے تیرا میرا رزق تیار کیا ہو. تو حضرت امام زیدی پہنچ گئے, موسم خراب ہویا. جی جناب, موسم خراب ہویا, انہیری تے قافلہ اس انہیری دے وچ راہ بھول گیا. قافلہ راہ بھول کے تے او دا رخ اسے جنگل دی طرف ہو گیا جتھے اللہ دا بندہ بیٹھا ہے. جب جنگل میں پہنچا تو بارش شروع ہو گئی. ہوں انہیں ادو ادو ویکھے پناہ کو ملے, ہر شے سارا گیا سامان. انہیں پہاڑی نظر آئی, پہاڑ کی طرف دوڑے, پہاڑ کے اندر غار نظر آئی, غار میں سارے چلے گئے. غار سارے جناب, اگوں ایک اللہ دا بندہ بیٹھا, بڑے حیران ہوئے. بلایا, بولتے نہیں, کوئی ہلایا جلایا. آپ نے فرمایا جدوں تھوڑی دیسی نا اتنے تھوڑی مار ٹاڈ مار کے بہ گیا. ڈاکے ہے تو بندہ پر پتہ نہیں کتنے عرصے تو بیٹھا ہے, ٹھاڈ نہ لگی ہوئی ہو. انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور قریب جلائیں تاکہ انہوں کوئی تپش پہنچے, گرمی تو کوئی سرتڑا ہوئے. پھر انہوں نے سوچا کہ شاید پتہ نہیں کب کا بھوکا ہو, جو بول نہیں رہا کب کا بھوکا ہو. انہوں نے کھانا تیار کیا. کھانا جناب امام زیدی دے سامنے رکھ دیتا گیا. اشارہ کر دیں آپ وے دے ہی نہیں, اشارہ کر دیں تے انہاں آکھیا بندہ جے بھوکا ہویا تے کھاویا, شاید یہ دے وچ طاقت نہیں, شاید یہ دے وچ طاقت نہیں. انہیں جناب کھانا قریب کیتا, لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا, آپ نے دانت بند کر لیے, جبیڑ آپ بھیڑ لیا. انہیں آکھیا بندہ پتہ نہیں عرصے دا بیٹھا ہے تے کمزور ہے, شاید کراڑا کھانا کھا. انہیں جناب فوراً دیکھچی ہے کوئی شریر تے ہے حلوہ ٹائپ تے پتلا بنایا, بنا کے چمچی پا کے موڑ پایا. آپ بھی ٹاڈ مار کے کہ میں تو جدوں تھوڑی وہ کھوائی سی نا جی میری قسمت ہے تے جدوں تھوڑی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزق. آج جو روز رزق جو اس قسمت لکھا ہے وہ نیا ہوں ملدا کیویں ہے. جب انہوں نے چمچ میں ڈالا, ہم نے دانت بند کر لیے. انہاں سوچیا پتہ نہیں کدن دا ہے دندن پہ گیا سوں تے داند کھلیندا نہیں. انہاں زور لا کے جبیڑ نو کھول کے تے ویچ سٹیا نا, آپ مسکرا پڑے. جدوں وہ گئے نا تے آپ ہس پے. انہاں آکھیا چنگا یار تو ساڈے نال مذاق کردا پیا اے تو کی کیتا بے اسا محنت کر اگ بالی کھانا تیار کیتا اساں کہ پتہ نہیں یہ بندہ تو. آپ نے فرمایا نہیں میں تواڈے نال نہیں, میں ازماندہ پیا ہوں اپنے سونے رب نوں کہ میرا رب میرے نال کتنا پیار کردا ہے. تے جدوں میں آیت کریمہ پڑھی تو میں خیال کیتا کہ اج اگر میری قسمت وچ لقمہ ہے نا تو انشاءاللہ مینوں مل کے ہی رہنا ہے. اس واسطے میں سارے اسباب تو ہٹ گیا, اسباب ہٹا دیتے, خود کھانے دے قریب نہ گیا. لیکن مینوں رب دے اس فرمان تے یقین ہے کہ رب نے جو فرمایا کہ میں جیدہ لکھیا ہے انہوں دیساں میری قسمت تواڈا کھانا جو لکھیا ہویا ہے اپنا نہیں. انہاں آندا ویکھو کتھوں سفر کردے پین, کتھوں وہ بھلدے پین, کتھے وہ جنگل جاندے پین. چونکہ اس کھانے تے حضرت امام زیدی دا نام لکھیا ہویا ہے,
اس بات وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. حضرت ابراہیم بن ادم حضرت ابراہیم بن ادم گھروں نکلے، بڑے امیر، گھوڑے تے سوار، شکار دی غرض نال نکلے، جنگل وچ دسترخوان بچھایا تے کھانا رکھیا، ایک کوا آیا، کہاں آیا، کوے نے آ کے آپ کا ایک لقمہ اٹھا لیا، لقمہ اٹھا کے اڑ گیا. آپ حیران ہوئے کہ اس کو کیا بنا، یہ ڈرا بھی نہیں ہے اور آ کے اس نے لقمہ توڑ بھی لیا ہے. تو آپ نے اس کوے کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا. حضرت ابراہیم بن ادم کہانوں جو تو ویکھیا نا بھئی لقمہ میرا لے گیا ہے، تے آپ نے فقط اس وجہ کر کے کہ وہنے آئے کتے کہاں اتھے بہ کے کھادا نہیں، آپ وہ دے پیچھے ہوں کہاں اڑدا پہ آپ گھوڑا دوڑا کے کہاں کوا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، آپ نے وہاں گھوڑا روکا اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، کوا نیچے اتر گیا، دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، اس کے پاؤں بھی بندھے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تے پیر بھی بندھے ہوئے. کوا اس کے قریب آیا، اس نے اپنے پنجوں سے روٹی کو توڑا اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے اس کے منہ میں ڈالنے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے. آپ بڑے حیران ہوئے، گئے نیچے، اس کے وہ رسیاں کھولیں اور اسے پوچھا ہاں بھائی سنا تیرے نال کی واقع ہویا. انہوں نے کہا کہ میں تاجر ہم، میرے پاس بہت رقم تھی، ڈاکو آئے، لٹیرے آئے، انہوں نے مجھ سے رقم چھینی، میرے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے اور مجھے پہاڑ کے نیچے. اب میرا پرسان حال کوئی نہیں. 7 دن ہو گئے، 7 دنوں سے اس مقام پہ پڑا ہوں، پر میرے رب نے نہ مجھے بھوکا چھوڑا ہے نہ مجھے پیاسا چھوڑا ہے. کریم رب. یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو اپنے کریم رب کو کس طرح بھلا سکتا ہے؟ کیڑی چیز ہے جڑے تینوں تیرے کریم رب تو دور کیتے ہوئے؟ کیونکہ بندہ جب رب سے مانگے نا رب خوش ہوتا ہے، بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے رب ناراض ہوتا ہے. فرمایا کہ جو خالق کے چھوڑ کے مخلوق کے آگے دستے سوال دراز کرے، فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر یہ ہوگا کہ اس کے منہ پہ گوشت نہیں ہوگا، گوشت سارا ختم ہوئے، ہڈیاں اسے منہ پہ. قیامت کے دن جیڑا خالق نو چھوڑ کے مخلوق کو منگے ہیں بغیر ضرورت دے، بغیر ضرورت دے منگنا ناجائز ہے، بغیر ضرورت دے سوال کرنا حرام ہے. اور حضور فرماندے جے دے کول صبح تے شام دن رات دا کھانا موجود ہے، اس نو کسے دے اگے سوال کرنا جائز ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا جس کے گھر میں 50 درہم ہے یا سونا ہے 50 درہم کے موافق، اس کے آگے اس کو بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے. اے مسیت جڑے اللہ کول منگن واسطے بنائی ہے نا تے پینے ہون مسیت نو ہی نہیں چھوڑیا. ان کے پاس سپیکر ہے، ہم سپیکر دے دیتے ہیں. مسجد میں اللہ کے سوا کسی سے مانگنا حرام ہے. بندے آئے اساں اس خالق تے مالک دے جیڑا رب العالمین ہے، جس دے دربار کوئی کمی ہے ہی نہیں. کیڑا خزانہ ہے جیڑا وہ دے کول نہیں؟ تو رب ناراض ہوتا ہے. یہ رب کی قدرت کا انکار ہے، رب کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، رب کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ رب کی قدرت، اور رب ناراض ہوتا ہے. اور اللہ آتا ہے میرے بندے تینوں میرے تو ود کے کون مل گیا ہے جے دے کول تو منگدا پے، جے دا بوہا کھڑکائندا پے. پھر دنیا سے جب بھی میرے پاس کوئی آئے گا نا میں 1 بار دوں گا، 2 بار دوں گا، 3 بار دوں گا، آخر تے میں آکھنا بھائی السلام ہے کی ہے میرا بوہا تاک لے، مینوں ڈھیر امیر جاتے. یہی ہے نا دنیا کے دروازے. 1 بار 2 بار آخر وہ بندہ بند کر لے گا.
ایک ہی دروازہ ہے جو ہمیشہ صبح بھی کھلا ہے، شام بھی کھلا ہے، رات بھی کھلا ہے، وہ میرے رب کا دروازہ ہے۔ جس وقت مانگ رب عطا کرتا ہے، رب سے مانگ جس وقت مانگ۔ تو تیرے میرے آرام دا ٹائم ہے، تیرے میرے کاروبار دا ٹائم ہے، کوئی نہ کوئی وقت ہے نا۔ منگن والے پتہ ہوتا ہے بے اس ٹائم جا بھی تے آئی صاحب ہو سن، شاہ صاحب ہو سن، پر میرے رب نے کوئی وقت رکھا ہی نہیں۔ صبح مانگ، شام مانگ، دوپہر مانگ، کوئی دروازہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے مانگ تو صحیح کہ رب کتنا عطا کرنے والا ہے، رب کتنا دینے والا ہے۔ تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے اور دوسروں سے مانگا جائے۔ پھر مانگنے سے، اپنے دوسروں سے مانگنے سے نفس، اپنے نفس کی بے عزتی ہے، انسلٹ ہے، نفس جھک جاندہ ہے۔ رب فرماندا ہے کہ اے میرے بندے تو اپنے آپ نو کسے دے اگے جھکانا، اگر جھکنا ہی تو صرف میرے اگے اپنی جبین نو جھکا، میرے اگے جھک سے پوری کائنات نو تیرا نوکر بنا دے سا۔ اور تیسری خامی کی یہ سوال کرنے والے دی کہ جدوں کسی کو منگیا جائے نا انہوں تکلیف ہوندی ہے، ظاہر ہے وہ دولت وچ کمی تے آندی ہے نا، تکلیف تے ہوندی ہے۔ دعا اگر منگیا جاوے نا تو کچھ لوگ موجود ہون تے انہوں دویاں نو ویکھو وکھائی بھی دیونا پوندا بھاویں او دی ضرورت ہوئے۔ دو کام ہے نا، دولت میں کمی آ گئی، دوسرا اس کو اپنی عزت کے لیے سخاوت کا اظہار کرنا پڑا حالانکہ اسے اپنی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دوست میرے بزرگ، مانگو، رب سے مانگو، اور رب سے اس طرح مانگو کہ نبی کے وسیلے سے مانگو۔